بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ عز و جل رمضان الکریم میں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماتا ہے، کیونکہ جو رمضان الکریم میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں رمضان الکریم میں دنیا سے رخصت کیا ہوا، دنیا سے اس کا انتقال ہوا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے حقوق اللہ معاف کر دے گا، اور جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوگی، جس شخص کے حق میں کوتاہی کی ہوگی اس کو اس سے راضی کر دے گا، تو اللہ عز و جل اس کو جو ہے وہ بس بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہمیں رمضان المبارک میں موت آتی ہے یا نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری ایمان پہ موت ہوتی ہے یا نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ دیکھیں، آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایمان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو شاید ہم جنتی ہو گئے ہیں اور اب ہم دنیا سے مسلمان ہی جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں اپنا ایمان کی فکر نہ ہو تو خدشہ ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان جو ہے وہ زائل ہو جائے، اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ کیونکہ گناہوں کی کثرت سے جو ہے وہ خوف ہے کہ ایمان مرتے وقت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان ہے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو ہم چاہے رمضان الکریم میں وفات پائیں یا آپ کہیں کہیں بھی وفات پائیں تو جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اصل شرط ہوتی ہے ایمان، اور آج کل دیکھا گیا اس کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن۔ یعنی کہ آج کل آپ دیکھیں کفریہ کلمات کس قدر کامیڈیز میں اور ہنسی مذاق میں کوئی بھی بات، اور گناہوں کی کثرت۔ ایمان کے زائل ہونے کا ایک سبب ہے گناہوں کی کثرت، اور گناہ کس قدر عام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر عارفین یعنی بزرگان دین جیسا خوف غالب رہے، یہاں تک کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا بڑھ جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں تم اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، یعنی پریپریشن کرنی ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ اچھے خاتمہ ہو، ہماری موت ایمان پہ ہو، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو، اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بس برے لوگوں کو ہی تو دیکھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا ہو یا کچھ بھی۔ تو ہمیں اپنے جو ہے وہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو شاید ہم مریں گے مسلمان۔ ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین نے بہت تاکید کی ہے، حدیثوں میں اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کریں، ایمان بچائیں، اور ایمان کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں رو رو کے کہ اللہ عز و جل میرا ایمان سلامت رہے۔ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے شاید بہت کچھ آپ کو سبق سیکھنے کو ملے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے دو بھائی تھے، بڑا 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس کی برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام اعتقاد و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور نصرانی یعنی کرسچین ہوتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی یعنی کرسچین ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہٰذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں، ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں یعنی جو بغیر داڑھی کے لڑکے ہوتے ہیں، خوبصورت سے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو صحبت سے دیکھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں وہاں نیکیاں بھی کر رہے ہیں، یہاں گناہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ان کے حاوی ہو گئے ان کی اس نیکیوں پر اور ان کے ایمان کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک بیمار
हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार एक बीमार के सिराने तशरीफ़ ले गए जो करीबुल मौत था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार उसे कलमा शरीफ की तलकीन फरमाई, लेकिन वो 10-11 की आवाज़ें लगाता रहा। जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे सामने आग का पहाड़ है, जब मैं कलमा शरीफ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ये आग मुझे जलाने के लिए लपकती है। फिर आपने लोगों से पूछा कि दुनिया में ये क्या काम करता था। बताया गया कि ये सूदखोर था और कम तौला करता था। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, सूदखोरों की और कम तौलने वालों की भी सामत हो गई, यानी कि पता नहीं है कौन सा गुनाह हमारे ईमान को ख़राब करने का सबब बन जाए। लेकिन इसमें एक मैं वजाहत कर दूँ कि देखें, अब हमारे कई रिश्तेदार ऐसे होंगे कि जो बहुत गुनाहगार होंगे और रमज़ानुल करीम में दुनिया से गए होंगे, तो हमारे दिल में ये ख्याल ना आने लगे कि ये दुनिया से ईमान की हालत में गए या नहीं। हमें किसी पर फतवा नहीं लगाना है, हम किसी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो मैं आपको बयान कर रही हूँ, जो आपको स्पीच दे रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए दे रहे हैं। हम किसी पर जो दुनिया से फौत हो चुका है उसके लिए जो है वो, या फिर किसी अदर पर्सन के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। तो हमें किसी और के लिए ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो बहुत गुनाहगार था तो इसका मतलब उसका भी ईमान पर खात्मा नहीं होगा। नहीं, हमने जो ज़ाहिरी जिसको मुसलमान देखा है हम उसको मुसलमान ही मानेंगे। मेरा मकसद जो है वो है हम सबको अपने ईमान की फ़िक्र करना और हमारा ईमान पे ख़ात्मा हो जाए। हम अपने ईमान की फ़िक्र करें, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है। दूसरों को हाँ हम हिदायत दे सकते हैं, हम उनको बयान करके बातें बता सकते हैं, लेकिन जो दुनिया से चला गया किसी पे फतवा नहीं लगा सकते कि ये इस हालत में गया है, ये उस हालत में गया। क्योंकि देखिए, नज़ा की हालत जो होती है बहुत सख्त होती है। शायद नज़ा की सख्तियों की वजह से उसके मुंह से जो है वो कलमा ना निकल पा रहा हो। तो इसमें जो है वो इसका हुक्म यही है। हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरते वक्त माज़अल्लाह उसकी ज़बान से कलमा कुफ्र निकला तो कुफ्र का हुक्म ना देंगे। मुमकिन है मौत की सख्ती से अकल जाती रही हो और बेहोशी में कलमा कुफ्र कह दिया हो, तो हमको उसके बारे में हुस्न जन ही रखना है। जो ज़िंदगी में मुसलमानी की तरह अमल किए हम उसको मुसलमान ही कहेंगे, हमको फतवा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा इस बयान को ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें और हम जो है वो अपने ईमान जो अक़ीदे हैं उनको, जो ईमान से मुतालिक, उनको सीखें, उनको दुरुस्त करें। हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलने से हमारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, क्या बोलने से हमारा ईमान कायम रहेगा, ये सब बातें हमको सीखनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको दुनिया से ईमान के साथ रुखसत नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रमज़ानुल मुबारक में हम सब की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा दे। बस हमसे हिसाब ना ले, यकीनन हमारे बहुत गुनाह हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें ईमान पर बस इस्तिक़ामत दे दे। मरते वक्त या रब्बे काबा, या रब्बे काबा तेरे हबीब का जलवा पेश नज़र हो। या रब्बे काबा तेरे हबीब हमको कलमा तैयबा पढ़ाएं। या अल्लाह हम तेरे हबीब के कदमों में मौत चाहते हैं। या अल्लाह बस हम ईमान पे मौत चाहते हैं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।